السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آٹو بایوگرافی جو میں نے دیکھا اس سے اہم واقعات سنائیں گے۔ یہ اس سیریز کی پہلی قسط ہے۔ یحییٰ خان کتنے مکار اور چلاک تھا، اس نے آتے ساتھ کیا ڈرامہ کیا۔ یحییٰ خان کی توہم پرستی کا دلچسپ واقعہ۔ ولی خان کا پاکستان توڑنے میں کیا کردار تھا۔ راؤ رشید کو فرمان علی نے ملاقات میں آرمی کے کون سے اہم راز بتائے۔ جب مجیب لندن گئے تو ہوٹل میں ان سے کون سی اہم شخصیات ملنے آتی تھی۔ مجیب باتھ روم میں کن شخصیات سے ملتا تھا۔ جب مجیب الرحمن بنگالیوں پر غصہ ہو گئے، تم میرے بچوں کو روٹی کھلاتے ہو۔ جب مجیب نے لندن میں امریکیوں سے ملاقات کی۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، جب یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا، راؤ رشید کہتے ہیں کہ میں اس وقت پاکستان سے باہر تھا کیونکہ میں انٹیلیجنس میں تھا، تو یہاں کے حالات سرکاری طور سے بھی اور غیر سرکاری طور سے بھی اچھا خاصا علم رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ وہ سیدھا سادہ عام سا سپاہی ہے، اس کو سیاست کا کوئی علم نہیں، نہ تجربہ ہے اور نہ سیاست میں دخل دینے کی خواہش ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کرائے اور اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کر کے واپس چلا جائے۔ پچھلے 40 برس سے تیسری دنیا کے جو حالات رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے، کہیں بھی آئے، اس کا سب سے پہلے اعلان یہی ہوتا ہے کہ اس کا اقتدار کا کوئی شوق نہیں، وہ صرف جمہوریت بحال کرے گا۔ یحییٰ خان کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ لندن اکنامسٹ کے ایک آرٹیکل کی سرخی تھی، ایسا ڈکٹیٹر جو خود سے ڈکٹیٹر نہیں بنا۔ یعنی یحییٰ خان کا آتے ہی جو روپ تھا، اس سے باہر کے صحافی بھی دھوکہ کھا گئے۔ جس طرح سے اور جس اندازے سے یہ بات کرتا تھا، یہ تو بڑا مخلص آدمی ہے، لیکن شروع سے ہی میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ یہ تو اس نے صرف روپ دھارا ہے۔ جب ایوب خان چلے گئے اور یحییٰ خان نے ایوب خان کے دفتر میں بیٹھنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میری کمانڈر چیف والی کرسی بڑی خوش قسمت کرسی ہے، اس کو وہاں لے چلو۔ چنانچہ وہ کرسی کمانڈر ان چیف کے دفتر سے پریزیڈنٹ کے دفتر میں لے جائے گی۔ بطور صدر بھی وہ اسی کرسی پر بیٹھتے رہے۔ وہ اتنا توہم پرست بھی تھا، اس کا خیال تھا کہ جس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا وہ بڑی خوش قسمت کرسی ہے، تو اسے وہ وہاں لے گیا تاکہ وہ وہاں بھی خوش قسمت ثابت ہو۔ تو جس شخص نے اقتدار عارضی سنبھالا ہوا، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی کرسی بھی وہاں لے جائے جسے وہ خوش قسمت سمجھتا ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے، لیکن اس سے انسان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے 1 یونٹ توڑا، اگر وہ مخلص ہوتا تو یہ نہ کرتا۔ یہ چیز ہمارے 2 آئینوں کا حصہ تھی، 56 کے آئین اور 62 کے آئین کا۔ یہ اس نے اس لیے کیا کہ وہ اپنے آپ کو پاپولر ڈکٹیٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ پاپولر لیڈر کی حیثیت سے پیش کر سکے گا۔ یہ اس کی بددیانتی تھی، اس لیے کہ وہ اس پاپولرٹی کے زور پر آئندہ بھی صدر رہنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مخلص تھا تو ایک کام کرتا کہ 56 کا آئین جو کہ فوج نے توڑا تھا، جس پر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں متفق تھے، اس کو بحال کر دیتا، اس کے تحت الیکشن کراتا تو پاکستان کے 2 ٹکڑے بھی نہ ہوتے۔ اس نے اتنے بڑے آئینی فیصلے تو کر دیے، لیکن صوبائی خود مختاری کا مسئلہ طے نہ کیا، اس کو ویسے کا ویسا رہنے دیا، اور اس ایشو کی وجہ سے آخرکار پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس میں ولی خان نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ولی خان نے یحییٰ کے بھائی آقا محمد علی کو پیغام بھیجا کہ ایوب خان چلے گئے ہیں، میں بہت خوش ہوں، میں یحییٰ خان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ 2 یونٹ توڑ دیں۔ یحییٰ خان کے زمانے میں راؤ فرمان علی کی ذات پر، ان کی سیاسی سوجھ بوجھ پر کافی بھروسہ کیا جاتا تھا، چونکہ سب سے مشکل مسئلہ ایسٹ پاکستان میں تھا۔ ان کو وہاں سویلین افیئرز کا انچارج لگا دیا گیا۔ سروس کے دوران میرے ان سے زیادہ تعلقات نہیں رہے اور نہ کبھی ہم اکٹھے رہے، ہمارا ایج گروپ بھی مختلف ہے،
وہ آپریشن کے لیے لندن آئے۔ آپریشن کے بعد وہ ہفتہ 10 دن میرے پاس ہی ٹھہرے، اس لیے کہ میرے گاؤں کے ہیں۔ تو پہلی دفعہ ان سے مفصل ملاقات ہوئی، چونکہ میری جاب انٹیلیجنس کی تھی، اس کا سیاست سے بڑا واسطہ تھا، اور وہ خود اس وقت فوج میں سیاست کے ایکسپرٹ تھے۔ اس لحاظ سے ان سے کافی بات چیت رہی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو الیکشن آپ کرا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا نتیجہ نکلے گا تو پھر کس طرح سے بات بنے گی، اس لیے کہ ایسٹ پاکستان کے بے شمار لوگوں سے مل کے مجھے بالکل مختلف اندازہ ہوتا ہے جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے۔ دونوں کے خیالات میں کافی فرق تھا۔ راؤ صاحب بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ انہوں نے وہ ساری سکیم مجھے بتائی کہ الیکشن کے رزلٹ یہ ہوں گے، اس طرح سے اقتدار مضبوط فوج اور کمزور مجیب کے درمیان رہے گا، اس لیے وہ حکومت نہیں چلا سکے گا، پھر ہمارے لیے اسے ہٹانا آسان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ راؤ فرمان نے مجھے جو کچھ بتایا وہ اس وقت کے فوجی حکمرانوں کے اندر کی سوچ تھی۔ یحییٰ خان راؤ فرمان پر کسی حد تک انحصار کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ یحییٰ خان وہاں سرکاری دورے پر آئے، الیکشن سے تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ بڑے فکر مند تھے کہ راؤ فرمان بیمار ہے، اسے فوری طور پر ایسٹ پاکستان بھجوایا جائے، کیونکہ وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ انہوں نے ہمارے میڈیکل ایڈوائزر کو بلا کے خاص طور سے ہدایت کی کہ اس کا علاج جتنی جلدی ہو سکے کروائیں تاکہ یہ جلدی ایسٹ پاکستان جانے کے قابل ہو۔ مجھے وہاں اس کی اشد ضرورت ہے۔ 1970 کی بات ہے، مجیب الرحمان لندن آئے۔ ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، نہ وہ اکثریتی پارٹی کے لیڈر تھے، لیکن برطانوی حکومت نے انہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسے وہ سربراہ مملکت ہوں۔ فارن آفس کے آدمی ان کے استقبال کے لیے گئے۔ فارن آفس کی کار انہیں ہوٹل تک پہنچانے کے لیے آئی، جس سے لگتا تھا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اصل لیڈر آئندہ مجیب الرحمان ہوگا، یا تو وہ پلان کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کا صدر ہوگا، یا یہ کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا۔ بہرحال اس کا استقبال انہوں نے سربراہ مملکت کی طرح کیا۔ مجیب الرحمان کے جاگنے سے پہلے ہی لوگ آنا شروع کر دیتے تھے۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے ان کے پاس 2 کمرے تھے۔ پہلے ڈرائنگ روم بھرنا شروع ہوتا تھا، پھر ان کا بیڈ روم بھرنا شروع ہو جاتا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک بیچارے کے پاس تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ ہر آدمی اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس صورت میں کسی کے ساتھ کوئی خاص بات کرنی ہوتی تو اسے وہ باتھ روم لے جایا کرتے تھے۔ یہاں میں نے ایک شخص دیکھا جو ہمارے معراج خالد صاحب ہیں، ان کا بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ ایک انگریز مجھ سے ملا، پوچھنے لگا مجیب الرحمان پڑھتا کب ہے؟ اس لیے کہ اتنا بڑا لیڈر ہو اور اسے حکومت کا سربراہ بھی بنا ہو، اس کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ وہ معیشیت، سیاست اور بین الاقوامی معاملات کے جو رجحانات ہیں ان پر گہری نگاہ رکھے، لیکن اس بیچارے کو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی سنجیدہ پڑھائی کر سکے۔ چنانچہ میں نے اس انگریز سے کہا وہ اخبار بھی نہیں پڑھتا۔ وہ کہنے لگا تو پھر وہ علم کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ جو لوگ آ کے اس کو باتیں بتاتے رہتے ہیں وہی اس کی ایجوکیشن ہے۔ ایک قومی لیڈر کے لیے تعلیم کا یہ بڑا ناقص طریقہ ہے۔ جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ اپنے تعقبات، اپنی نفرتیں، اپنا نقطہ نظر لے کر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے وہ لیڈر متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت 2-4 بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں۔ جو ایسٹ پاکستانی اسے ملے، انہوں نے مجیب الرحمان سے پوچھا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لیں گے، آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اس فوج کا آپ کیا علاج کریں گے؟ جب تک کہ طاقت فوج کے پاس ہے جو ویسٹ پاکستان کی فوج ہے، اگر آپ پرائم منسٹر ہو بھی گئے تو آپ کو کیا اختیار ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے ایسٹ پاکستانیوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا یہ حل نہیں کہ ان کا وزیر اعظم ہو جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں، بلکہ اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر خود مختار ہو جائیں۔ یوسف ہارون اور محمود ہارون ہمیشہ سے مجیب کے بہت نزدیک رہے ہیں۔
وہاں جب مجیب الرحمان آیا تو یوسف ہارون اس سے ملے۔ یوسف ہارون کی لندن میں آمد و رفت رہتی تھی، ان کا وہاں مکان بھی تھا۔ مجیب سے ملے۔ اس پاکستانی جو وہاں تھے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مجیب الرحمان کا ہارون برادر سے بڑا سازشی قسم کا رشتہ ہے۔ انہوں نے اس بات کا بڑا اعتراض کیا کہ یہ لوگ آپ کے اتنے قریب کیوں ہیں؟ اس پر مجیب الرحمان کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا اور میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، اس وقت تم میں سے کتنے آدمی تھے جو میرے گھر والوں کو جا کر پوچھتے تھے کہ بھائی تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں؟ اس وقت انہی یوسف ہارون نے، محمود ہارون نے میرا خیال رکھا۔ وہ میرے دوست ہیں اور میرے دوست رہیں گے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم مجھ سے سیاست کی بات کرو۔ بہرحال وہ کچھ عرصہ وہاں ٹھہرا، لیکن آخری جو 2-4 دن تھے، لندن سے ایک اور جگہ ساؤتھ میں ساحل کے کنارے، وہاں وہ چلا گیا اور کوئی آدمی اس کے ساتھ نہیں گیا، کسی بنگالی کو وہ ساتھ لے کر نہیں گئے۔ وہاں سے مجھے رپورٹیں ملی کہ وہاں اس کی ملاقاتیں امریکیوں سے رہی، اس لیے 2-4 دن اس نے اپنے لیے بالکل علیحدہ جگہ مخصوص کر رکھی تھی، جہاں اس کے ساتھ کوئی اور بنگالی یا پاکستانی نہیں گیا۔ پاکستان میں انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا، انتخابی مہم زور شور سے چل رہی تھی اور شیخ مجیب الرحمان لندن سے واپس مشرقی پاکستان چلے گئے تھے کہ وہاں سیلاب آ گیا۔ یہ تھی قسط نمبر 1۔ ملتے ہیں قسط نمبر 2 میں۔ مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔